بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ ایشیا کے ایک بڑے مفکر، مدبر اور عملی شخصیت کی زندگی پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، جن کا نام سر سید احمد خان صاحب ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز سادات خاندان سے تھا جو مغلیہ دربار سے وابستہ تھا۔ آپ کے والد میر متقی ایک روحانی شخصیت کے مالک تھے جو غلام محمد نقشبندی کے مرید تھے۔ سر سید کی بنیادی تعلیم، پرائمری تعلیم عام رسم و رواج کی طرح گھر سے شروع ہوئی، جس میں عربی، فارسی اور اسلامیات جیسے مضامین شامل تھے۔ بعد ازاں سر سید نے ریاضی اور منطق میں مہارت حاصل کی، جو ان کی علمی بنیادوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ سر سید احمد خان نے 1837 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں نائب صدر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ بعد ازاں وہ مراد آباد، علی گڑھ اور بنارس میں مختلف عدالتی عہدوں پر فائز رہے۔ 1857 کے واقعہ جنگ آزادی کے واقعہ کے دوران آپ بنجور میں تعینات تھے۔ انہوں نے بغاوت کی وجوہات پر اسباب بغاوت ہند ایک رسالہ لکھا، جس میں غیر جانبداری سے بغاوت کے اسباب تجویز کیے۔ اس کتاب نے انگریزوں میں ان کی ساکھ کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کے لیے تعلیمی اصلاحات کی راہ ہموار کی۔ 1857 کے واقعہ کے بعد اور اسباب بغاوت ہند لکھنے کے بعد آپ نے مسلمانوں کی علمی پستی کی طرف توجہ کی اور 1859 میں مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس کے بعد 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد جدید تعلیم کو فروغ دینا تھا۔ اس کے بعد علی گڑھ میں 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل MAO کالج کا سنگ بنیاد رکھا، جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ادارے کا مقصد بھی مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آگاہی دینا تھا اور مسلمانوں کو سماجی اور سیاسی میدان میں فعال کرنا تھا۔ سر سید نے سماجی، سیاسی تعصبات کو دور کرنے اور علمی رجحانات کو عام کرنے کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس کی ابتدا 1870 میں کی گئی۔ اس کا مقصد مسلمانوں میں اخلاقی، علمی اور سماجی شعور پیدا کرنا تھا۔ سر سید نے دین محمدی کو عقلی اور سائنسی بنیادوں پر پرکھنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش کا ایک نتیجہ ان کی کتاب تفسیر القرآن ہے۔ اس کتاب کا مقصد مذہب اور سائنس میں ہم آہنگی پیدا کرنے پر زور دینا تھا اور مسلمانوں کو جدید علم سے آگاہ کرنا تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کو انگریزوں سے تعاون کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کانگریس ہندوؤں کی جماعت ہے۔ سر سید احمد خان 28 مارچ 1998 کو اس فانی دنیا سے کوچ فرما گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔ ہمیں سر سید کے فکری کام کو عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے، جس میں کچھ سوالات، کچھ اہم پیغام جو ان کی تعلیم سے نوٹ کی ہیں، جس پہ ہمیں پھر سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج 150 سال بعد، 1.5 صدی گزرنے کے بعد، ہم اسی جہالت، مذہبی تعصب
और इल्मी पस्ती में गिरे हुए हैं। हमें सोचना होगा, हमें फिर से देखना होगा कि 1.5 सदी पहले सर सैयद जैसी शख्सियात ने हमें क्या सबक दिए और हमने उनमें से कितना हासिल किया और आज हम किस जगह खड़े हैं। उन्होंने तालीम को सिर्फ डिग्री का नाम नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी रोशनी समझा जो इंसान को सोचने, सवाल करने और अपनी तकदीर खुद लिखने का हौसला देती है। उन्होंने हमें बताया कि बगैर इल्म के न दुनिया बाकी रहती है न दीन। और आज अगर हम वाकई उनके फ़लसफ़े को ज़िंदा रखना चाहते हैं और आज अगर हम वाकई अपनी कौम, अपने नौजवानों और अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं तो हमें सर सैयद की फ़िक्र को अमली पहलू से अपनाना चाहिए, अमली पहलू में ज़िंदा रखना चाहिए। तो हमें सर सैयद के फ़लसफ़े को किताबों में नहीं बल्कि अमली तौर पे ज़िंदा रखना होगा। हमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की बुलंद बाला इमारतें बनाने की बजाय इल्मी काफ़िले बनाने होंगे। हमें तहकीक, मुकालमे और फ़िक्री बर्दाश्त को फ़रोग़ देना होगा। सर सैयद का ख्वाब महज तलीमी इदारे बना देने का ना था, बल्कि एक बाशऊर, बाकिरदार और खुददार उम्मत का था। क्या हम उनके ख्वाब को फिर से ज़िंदा कर सकते हैं? फैसला आपके, नौजवानों के और हमारे हाथ में है। बहुत शुक्रिया।